بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں شوہر کی خدمت اور اس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے کون سا درجہ ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ گھر سے نہ نکلنا۔ اس بیوی کے والد گھر کے نچلے حصے میں رہتے تھے اور وہ گھر کے اوپر رہا کرتی تھی۔ اس کے والد بیمار ہوئے تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر عرض کیا، یعنی کسی کو بھیجا، عرض کیا اور معلوم کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے شوہر کی بات مانو۔ اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کسی کو بھیجا اور یہ بتایا کہ اس کے والد بیمار ہیں، تو میرے شوہر گھر سے باہر جاتے ہوئے مجھے یہ وصیت کر کے گئے تھے تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کی بات مانو۔ ایسے ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنے شوہر کی بات مانی، اپنے والد کی طبیعت پوچھنے کے لیے نہیں گئی، تو ایسے ہی اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کیا اب میں کیا کروں؟ اب تو میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا شوہر کی اطاعت کرو۔ اس بیوی کا والد وفات پا گیا، اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو یہی حکم دیا، اور جب والد انتقال کر گیا نا تو اس کے بعد نبی کریم نے اس عورت کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اللہ پاک نے تمہارے شوہر کی اطاعت کی وجہ سے تمہارے والد کی مغفرت کر دی۔ بے شک اس نے اپنے شوہر کا کہا مانا، اپنے والد کا حال پوچھنے کے لیے نہیں گئی، یہاں تک کہ اس کا والد انتقال کر گیا وہ پھر بھی نہ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پھر یہ پیغام بھیجا کہ تم نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے، اس پہ اللہ پاک نے تیرے والد کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، شوہر کی اطاعت کی وجہ سے مغفرت ہوگی اس کے والد کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوہر کی خدمت کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے حق کو ادا کر دے، نیک باتوں کو یاد کرے، نفس اور مال کی خیانت سے پرہیز کرے، تو ایسی عورت کا جنت میں شہیدوں سے ایک درجہ کم ہوگا۔ اگر شوہر بھی اس کا مومن اور بہتر اخلاق والا ہے تو یہ عورت اس سے ملے گی، ورنہ ایسی عورت کی شادی اللہ تعالیٰ شہیدوں سے کر دے گا۔ اگر عورت نیک ہے، اس کا شوہر بھی نیک ہے، تو جنت میں یہ دونوں شوہر اور بیوی بن کر رہیں گے۔ اگر شوہر نیک نہیں ہے، بیوی نیک ہے، تو اللہ پاک شہیدوں کے ساتھ اس کا نکاح کر دے گا۔ نیک عورت کی اس قدر فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے اور اپنے خامد کی فرما برداری اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔